الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے، کل کے درس قرآن میں عورتوں کے لیے پردہ کے حکم کے بارے میں آیات کریمہ تھی، جس میں عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت پردہ کرنے کے حکم کا بیان تھا۔ اسی کے متعلق ایک سوال ہے کہ جن گرانوں میں چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد وغیرہ سے پردہ نہیں کیا جاتا، اسی گرانے میں کسی مرد کو یا کسی خاتون کو اللہ تعالیٰ یہ فکر نصیب فرمائے تو اس کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ پردہ کے حکم پر عمل بھی اور آپس میں ٹوٹ بھی نہ پڑے؟ اگر اکیلے مرد اور اس کے چچا زاد، مامو زاد بہن اس پردے کی قائل نہ ہو تو کیا کرے؟ اور اگر اکیلی خاتون اور اس کے مرد رشتہ دار پردے کی قائل نہ ہو تو کیا کرے؟ یا اللہ یا کریم، اصل میں واقعتاً یہ بات بہت زیادہ ہے اور ابتلاء عظیم ہے آج کل کے دور کا۔ لوگ مسلمان بھی ہیں اور اسلام کی باتوں میں اپنی دخل اندازی بھی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص گناہگار ہوتا ہے لیکن وہ اس کے مقابلے میں نہیں آتا، یعنی سچ کے مقابلے میں نہیں آتا، بس خود گناہگار ہوتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ گناہگار بھی نہیں ہوتا، مطلب اس گناہ میں شامل نہیں ہوتا، لیکن جو گناہگار ہے ان کی حمایت کرنا شروع کر لیتا ہے۔ بہت خطرناک بات ہے، اپنے آپ کو بلا وجہ خراب کرنا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، آزاد طبع تھے، مطلب بعض دفعہ نمازیں بھی ان کی رہ جاتی تھی، بعض دفعہ کچھ اور مسائل بھی ہوتے، لیکن ان میں خوبی تھی کہ جب کبھی ہم دین کی بات کرتے تو ان کی زبان سے بے اختیار یہ بات نکلی، دس از فیکٹ، مطلب ایک اس میں ذرا بر بھی اس میں یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں دلیل لے کہ نہیں یہ اس طرح اس طرح، بس اپنے آپ کو خراب کہہ کر بس جو آگے چلے جاتے۔ بات یہ ہے ہم غلط کر رہے ہیں، یہ واقعی ایک کوالٹی ہے، حق کی بات کو حق سمجھنا، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایسی نعمت، تو اس کے مقابلے میں بڑے بڑے شرفاء آ جاتے ہیں، بعض دفعہ مولوی بھی آ جاتے ہیں، خاندان میں ہوتے ہیں نا بعض دفعہ مولوی، بعض دفعہ مولوی بھی آ جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ پیر بھی آ جاتے ہیں، اور اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ بھئی ایک طرف قرآن کا حکم ہے، صاف حکم ہے جس میں کوئی اشکال اور اس کی بات نہیں ہے۔ نمبر ایک، پردے کا حکم ہے یا نہیں ہے نا، محرم سے۔ اچھا، کزن محرم غیر محرم، محرم ہے یا غیر محرم ہے؟ دو جواب ہو سکتے ہیں اس کے، یا محرم ہے یا غیر محرم ہے۔ اگر محرم ہے تو پھر سے شادی کیوں کرتے ہو؟ اور اگر محرم ہے تو اس سے پردہ کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آٹومیٹیکلی دو باتیں نا، مطلب اس میں اس کے علاوہ تیسری بات تو ہے نہیں نا۔ اگر محرم ہے تو اس سے شادی کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں نا بہن ہے تو پھر بہن کے ساتھ شادی کرتے ہو؟ خدا کے بندے کیا عجیب بات کرتے ہو۔ اگر بہن ہے تو اس کا مطلب بہن نہیں ہے، جب بہن نہیں تو پھر پردہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ پردہ دار گرانوں سے سوال ہے۔ جو بے پردہ لوگ ہیں ان سے تو یہ سوال ہی نہیں کیا جاتا، وہ تو معاملے اور ہے۔ یہ تو پردہ دار گرانوں کی بات ہے جو پردہ کرتے ہیں لیکن رواجی پردہ کرتے ہیں۔ تو اب اصطلاح بن گئی باقاعدہ شرعی پردہ۔ شرعی پردہ، اس کا مطلب ہے کہ شرعی پردہ بھی ہوتا ہے، غیر شرعی پردہ بھی ہوتا ہے۔ تو چلو غیر شرعی پردہ تو آپ لوگوں نے کر لیا، تو شرعی پردہ کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ خود اگر نہیں کر سکتے دوسرے کی مخالفت تو نہ کرو نا، جو کر سکتے اس کی مخالفت تو نہ کرو، اس کے لیے آسانی پیدا کرو۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، غلط کام کرتا،
لیکن دوسرا شخص نماز پڑھتا ہے، اس کو روکتا ہے. دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن دوسرے آدمی کسی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا. کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں. جو خود نماز نہیں پڑھتا گناہ گار تو ہے، لیکن ڈبل گناہ گار نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو نماز سے بھی روکے. تو جو پردے سے روکتے ہیں وہ ڈبل گناہ گار ہے، ڈبل گناہ گار ہے. شریعت کا مقابلہ کر رہے ہیں. مقابلہ پولیس باقاعدہ یہ ایک جرم کا ایک دفعہ ہے، تو مقابلہ شریعت کا بھی ایک بات ہوگی نا. تو یہ شریعت کا مقابلہ ہے. تو اس وجہ سے اللہ کرے کہ ہم لوگ کو یہ سمجھ آ جائے. اب میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ معاملہ پھر بہت زیادہ آگے چلا جائے گا. میں اب صرف جو پوچھا گیا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص اب پردہ کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اگر مرد ہے تو کیا کرے؟ اگر عورت ہے تو کیا کرے؟ بتاتا ہوں. اگر مرد ہے تو مجھ سے اپنے شیخ نے کہا تھا، کیونکہ اس قسم کے مسائل میرے لیے بن گئے تھے، تو حضرت سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ جب تم بازار جاتے ہو اور کسی دکان سے سودا لیتے ہو، پاس ہی تمہارے ساتھ کوئی عورت کھڑی ہو جائے بے پردہ، تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ مطلب کیا اس وقت تمہارا معاملہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں آنکھ کے نیچے کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا گھر میں بھی آنکھ کے نیچے کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کے اندر بہت زبردست کا مینجمنٹ دیا ہوا ہے. ایک ہے کرونز جس کو کورنیا کہتے ہیں، اور ایک ہے راڈز. جو کرونز ہے وہ ایگزیکٹ امیج بناتا ہے، ریکگنائز ہوتا ہے، وہ ریکگنائزبل امیج بناتا ہے. تو سامنے میں چونکہ یہ ہوتے ہیں لہٰذا میں جو میرے سامنے ہوتے ہیں میں ان کو ٹھیک ٹھیک پہچانتا ہوں، سمجھتا ہوں کون ہے. لیکن جو سائٹ پر ہے ان کو میں ایگزسٹنس تو میں مانتا ہوں کہ وہ ہے کوئی شخص، لیکن ان کو میں ریکگنائز نہیں کر سکتا کہ کون ہے، بس موجود ہے کوئی. یہی حال میرا تھوڑا سا اوپر ہے، یہی حال میرا تھوڑا سا نیچے آنکھوں سے، مطلب گویا کہ بالکل درمیان میں جو سرکل ہے وہ وہاں پر ریکگنیشن ہے. اس سے آگے پیچھے ریکگنیشن صرف ایگزسٹنس کی ریکگنیشن ہے بس. اب اس میں اللہ پاک کی بہت بڑی حکمت ہے کہ غض بصر جس کو کہتے ہیں، یعنی نگاہیں نیچے کرنا. اس سے مراد کیا ہے؟ تاکہ آپ کو وہ نظر نہ آئے، تاکہ آپ اس کو پہچان نہ سکے، تاکہ آپ اس کے طرف دھیان نہ جائے. تو اگر میں مثال کے طور پر بالکل آنکھیں نیچے کر لوں تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، راستے پہ جاتا ہوں تو میں اتنا نیچے کر لوں کہ مجھے معلوم تو ہو کہ کوئی گاڑی آ رہی، کوئی چیز آ رہی ہے، لیکن میں ریکگنائز نہیں کر سکوں، بس اتنی بات کافی ہے. تو وہاں پر بھی میں اس طرح کروں تو اس طریقے سے انشاءاللہ اپنی حفاظت ہو جائے گی نا. اپنی حفاظت، اور ہمیں اپنی حفاظت کرنے کا مسئلہ ہے نا بنیادی. دوسروں کو ٹھیک کرنے کا مطلب تو وہ تو بعد میں، وہ تو آپ کے اس پر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں یا نہیں. کوئی آپ کی بات سنتا ہے نہیں سنتا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا. اگر نہیں مانتا تو پھر جدال ہے، تو جدال تو نہیں کرنا چاہیے اپنے گھر میں. ہاں یہ کہ بات ہے کہ اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے. تو ایک تو یہ مرد کے لیے، مرد کے لیے یہ چاہے، عورت کے لیے، عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اتنا حجاب کر لے کہ وہ ان کو چیزیں تو نظر آئے، باقی جو ہے نا اسی میں، اگر غیر محرموں کے سامنے ہو، بے شک ان کے سامنے کانا بھی رکھے، بے شک ہاں تخلیہ میں نہ بیٹھے، ان کے ساتھ گپ شپ نہ لگائیں، لیکن کانا سر کرتے تمام وہ حجاب میں رہیں. ہمارے خاندان کی بعض عورتیں ہیں وہ اگر کسی جگہ چلی جائیں تو برقع نہیں اتارتی، اسی میں بیٹھی رہتی ہیں، اسی میں سارے کام ان کے ہوتے رہتے ہیں. حالانکہ عورتوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے کیونکہ اچانک کوئی آ سکتا ہے. مطلب ظاہر ہے ایک شخص ہے وہ کمرے میں ہے، گھر کی عورتوں کا بھی پتہ ہے کہ وہ تو اندر ہے، نہیں آ رہا ہے، وہ اچانک کسی کام سے باہر آ جائے، اس کو پتہ نہیں ہے، خطرہ تو ہے، تو برقع نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا حجاب کر میں رکھیں، مطلب اس کے لیے باقاعدہ اسپیشل ایک الگ برقع بنا دیں جو باہر کے لیے نہ ہو، وہ اندر کے لیے ہو، اس میں رہے.
میں جانتا ہوں ہماری ایک فیملی ہے، مطلب ایک فیملی ہے جن کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے، تینوں مفتی ہیں، علماء ہیں، اور وہ ایک مدرسہ چلا رہے بنات کا، تو غالباً تینوں کی بیویاں بھی عالمات ہیں۔ انہوں نے ایسی ترتیب بنائی کہ گھر کے اندر 3 کمرے ہیں ہر ایک کا ایک کمرہ ہے، ڈرائنگ روم سب کا مشترک ہے، لاؤنج سب کا مشترک ہے، گھر چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، بس طریقہ کار یہ ہوتی کہ ہر ایک نے اپنی گھنٹی کا اپنا کوڈ بنایا ہوا ہے، جس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے، تو اسی کی بیوی آتی ہے، باقی عورتیں وہ اپنے کمروں میں چلی جاتی ہیں، اسی کی بیوی آتی ہے، اس کا دروازہ کھولتی ہے، اس کو اپنے کمرے میں پہنچاتی ہے، پھر اس کے پر دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ باہر سارے عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ ان کا طریقہ اسی طریقے سے چل رہا ہے ماشاءاللہ، بڑی کامیابی کے ساتھ، جو عمل کرنا چاہیے ان کے لیے کیا مشکل۔ تو جو عورتیں ہیں وہ تو حجاب اس طرح کر لے کہ مردوں کے درمیان اگر ان کو کام کرنا پڑے تو بس اسی طریقے سے کام کریں، کہ اپنا حجاب اتارے نہیں، تخلیہ میں نہ بیٹھے، گپ شپ نہ لگائے، باقی اپنا کام کاج گھر کا جو ہے نا مطلب وہ کرتی رہے، بس ان کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس بات کا توفیق عطا فرمائے کہ شریعت کے مطابق عمل کر لیں۔ یہ جرمنی میں ہم تھے تو ہمارے گھر والی میرے ساتھ کبھی کبھی جانا ہوتا تھا کسی کے ہاں، تو پیدل ہی اکثر جایا کرتے تھے، تو وہ جرمن عورتیں بڑی غصہ ہو کے میری طرف دیکھتی کہ تو نے اس کو برقع پہنا ہوا ہے، مطلب یعنی کیا ظاہر ہوتی بعض لوگ ذرا، تو میں ان سے کہتا، میں نے کہا مجھ سے بات نہ کرو، ان سے بات کرو، اشارے سے میں کہتا ان سے بات کرو تو جب ان سے بات تو ان کو پوری دعوت دیتی، یہ تو ہمارے فائدے کی نہیں تھی، یہ وہ ہے، تو گویا کہ دعوت کا ایک موقع مطلب وہ مل جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے مطلب جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ جب خواتین اس طرح کرے گی تو ایک مستقل دعوت ہے، لوگوں کو سوچ آئے گی یہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو معاشرتی مشکلات ہے اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔